کسی نے کہا تھا سن اے مسلمان، یہ نکتہ فیض قرآنی میں ہے، عظمت و اسلام اور مسلم صرف قربانی میں ہے۔ اگر تو جینا چاہتا ہے تو قربان ہو، اپنے مزاج میں قربانی۔ اور ایک عیسائی اسکالر تھا امریکہ کا، صرف ایک حدیث پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کلمہ ہی پڑھ گیا۔ حدیث کیا ہے؟ جنگ یرموک ہے۔ تو 7 صحابہ زخمی ہیں، چور چور زخموں سے لیٹے ہوئے ہیں، گرمی بڑی شدید ہے، العطش العطش، پیاس 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 پکارے ایک صحابی۔ ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا، پانی کا برتن ہاتھ میں ہے، اس کے منہ کے قریب پانی کیا تو قریب ایک اور زخمی نے کہا میں بھی پیاسا ہوں۔ زخموں سے چور چور شخص نے میدان میں پڑے ہوئے آدمی نے کہا یار پہلے اسے پلا دو، وہ زیادہ پیاسا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جب اس کے پاس گیا، اس کو پانی دینے لگا تو ایک آدمی قریب سے اور بولا یار میرے تو زبان پہ زخم ہے، دوڑ کے آؤ، بڑی پیاس ہے۔ کہتا میں نے پانی کا کٹورا اس کے قریب جو کیا تو چوتھا بول پڑا، اس نے کہا ادھر لے جاؤ یار میرا گزارا ہو جائے گا، کام چل جائے گا۔ وہ کہتا 5واں بول پڑا تو چوتھے نے انکار کر دیا، میں نہیں پیوں گا، پہلے اس کے پاس لے جاؤ۔ کہتا حد ہو گئی۔ 7ویں تک میں آیا، اور جب میں 7ویں تک آیا تو پہلے نے پھر چیخ ماری۔ تو فرماتے ہیں وہ 7واں کہنے لگا نہیں ادھر لے جا یار، اس کو پیاس زیادہ لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جب میں اس تک گیا تو وہ جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ پلٹ کے دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی فوت ہو گیا، تیسرے کے پاس آیا تو وہ بھی رب کریم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو گیا، 7 شہید ہو گئے۔ تو پانی کا کٹورا میرے ہاتھ میں رہا، میں کبھی آسمان دیکھتا، کبھی زمین دیکھتا، کبھی پانی دیکھتا، کبھی میں ان 7 شہیدوں کے چہرے دیکھتا۔ پھر دل میں خیال آیا یہ تو گردنیں کاٹنے والے تھے، یہ تو ایک دوسرے کو قتل کرنے والے تھے، یہ تو خون پینے والے تھے۔ آج یہ سارے اس لیے کر رہے ہیں کہ سارے محمد عربی کے غلام بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر بن گئے۔ وہ کہتا میں نے حدیث پڑھی تو میں مسلمان ہو گیا۔ میں نے کہا یہ جذبے دنیا دار بندہ پیدا نہیں کر سکتا، یہ جس نے جذبہ پیدا کیا ہے وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ میرے بھائی اظہار کا مزاج پیدا کریں۔ قربانی تو نہیں رہی معاشرے میں، اظہار ہی تو نہیں ہے۔ ہم روایتیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں پنکھے کے نیچے مسجد میں کوئی دوسرے کو جگہ دینے کو تیار نہیں۔ پھر پنکھا ہے نا چل رہا ہے تو کوشش ہے کہ مجھے عین اس جگہ ملے جہاں پنکھا چل رہا ہے۔ اتنا بھی اظہار کرنے کو لوگ تیار نہیں، اتنا بھی۔ اور درجے بڑے بڑے لینے چاہتے ہیں، بڑے بڑے درجے۔ وہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، 2-4 لفظ لکھے ہوتے ہیں نا نام کے ساتھ، کوئی علامہ لکھ دیتا ہے، کوئی پیر صاحب لکھ دیتا ہے، تو لوگ بڑی باتیں پوچھ لیتے ہیں۔ کئی دفعہ آ کے پوچھتے ہیں میرا زیارت کرنے کو دل کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار تو نے آخری سیڑھی پہ پیر رکھ دیا ہے، بالکل آخری پہ۔ دل تو تیرا جس چیز کو کرے گا تو وہ کرنے لگ جائے گا۔ پہلے شروع تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ دریا کنارے کھڑے تھے تو آپ دریا کے اندر پیر رکھا آگے جانے کے لیے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے واقعہ ملفوظات شریف میں۔ دریا پار کرنے کے لیے پیر رکھا تو ایک شخص کہنے لگا حضور مجھے بھی ساتھ لے لیں۔ آپ نے فرمایا میں دریا پار کروں گا تو اس طرح کرنا، میرا کرتا پکڑ لے اور یا جنید یا جنید کہنا شروع کر دے۔ یا جنید یا جنید، اس پہ فتویٰ بھی لگ جاتا ہے پر کیا کرے، مسئلہ تو صحیح ہے نا۔ تو پیر میرا پیچھے سے کرتا پکڑ لے اور یا جنید کہہ، وہ کہتا ہے پیر رکھا نا حضرت نے پانی میں تو میں بھی پیچھے۔ تو حضرت جنید بغدادی کیا کہتے ہیں یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، وہ خود یہ پڑھ رہے ہیں اور مجھے لگایا یا جنید پہ۔ کہتے ہیں دریا میں وہ بھی چلنے لگے تو میں بھی، یوں لگا جیسے پکے فرش پہ چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں تھوڑا سا گزرا تو میں نے کہا بابا خود یا رحمان یا اللہ کہہ رہا ہے اور مجھے یا جنید پہ لگایا ہوا ہے، تو چلو میں بھی یا رحمان یا اللہ پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے یا رحمان یا اللہ کہا تو میں ڈوبنے لگ گیا، دریا میں ڈوبنے لگا۔ تو حضرت فرمانے لگے تجھے کہا نا یا جنید کہہ، کہتے پھر یا جنید کا تو پھر اوپر آ گیا۔ تھوڑا اور جا کے اب شیطان باز تو آتا نہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ جاتا تو دل تک ہے نا، باز تو آتا نہیں۔ دن میں 36 دفعہ تو مشورہ دیتا ہے کہ سیدھی نماز پڑھو، یہ کس چکر میں لگ گئے، روز تو تقریر کرتا ہے۔ کہتا پھر دل میں وسوسہ آیا تو پھر میں نے جا کے کہا کہ یہ مجھے خود یا رحمان یا اللہ اور میں یا جنید۔ پھر میں نے کہا یا رحمان یا اللہ تو پھر ڈوبنے لگا۔
کہتے ہیں بابے نے پکڑ کے نکالا، کہا چپ کر کے یا جنید کا ہے اگر پار جانا ہے تو، یا جنید کا ہے۔ کہتے کنارہ آ گیا تو میرے دل میں خود ہی تھی، وسوسہ تھا کہ بابا تو یا رحمان یا اللہ کہے تو ترے، میں کہوں تو ڈوبے۔ میرے دل میں وسوسہ تھا۔ اللہ والے ادھار تو رکھتے ہی نہیں نا، جو بات دل میں آتی ہے وہ بیان پہلے کر دیتے ہیں، ادھار تو ہے ہی نہیں ان کے ہاں۔ وہ تو کہتے ہیں تجھے بولنے کی گنجائش ہی نہیں دیں گے، تیرے سوال دل میں ہوگا جواب ہماری زبان پہ ہوگا۔ یہ تو چکر ہی نہیں نا، بالکل کوئی کھاتا ہی نہیں۔ رب کریم کا بندہ تو بات ہی وہ کرتا ہے جو کو دل میں لے کے آتا ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میرے دل میں یہ وسوسہ تھا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ باہر نکل گئے تو پلٹ کے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمانے لگے بیٹا جنید تک تو پہنچ لے، اللہ تو ابھی بڑی دور ہے، ابھی جنید تک تو پہنچ جا، ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا، ابھی تو میرے تک تو پہنچ جا، اللہ تو ابھی بڑی دور ہے، تو ڈائریکٹ ہی وہاں تک جانے لگا ہے، شروع تو ہو ابھی۔ تو یہاں لوگ سیدھا ہی آ کے کہتے ہیں زیارت کرنی ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی میں نے ایک پیر صاحب کے بارے میں سنا ہے ان کی بیعت ہوتے ہی بندے کو نبی پاک کا دیدار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ٹھہر جا ذرا، اس کو بھی کہہ بریک پہ پیر رکھے، بیعت کرتے ہی دیدار ہو جاتا ہے، یہ کوئی لوٹ سیل ہے؟ زندگی گزر جاتی ہے انسان کی، مر جاتا ہے، اور جس کو حضور کا دیدار ہو پھر بچ جائے، پھر قائم رہے، پھر اس کی زندگی نہ بدلے، پھر اس کا دنیا سے کوئی تعلق رہ جائے۔ یہ پوچھ ابو بکر صدیق سے جنہیں دیدار ہوا تھا، جب دیدار ہوا تو یار رہا ہے، باقی کوئی شے بھی نہیں رہی، پھر محبوب رہے اور کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو وہ کس طرح کا ہے جو دیدار بھی کراتا ہے اور پھر کہتا جاؤ دکان بھی کھول لو جا کے؟ یہ کیسی بات ہے؟ وہ ایک منزل ہے، وہ اپنی جگہ پہ آ کے آتی ہے، اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے، پھر مشکل ہو جاتا ہے معاملہ، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں، قربانی دینا سیکھیں، اثار کرنا سیکھیں اور صفر سے شروع کریں۔ زندگی میں ہم لینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ عقل کے گھوڑے کم دوڑائیں، محبت کے ساتھ عمل زیادہ کریں، دماغ کا استعمال کم کریں اور عمل زیادہ کریں، زیادہ عمل کریں، ورنہ شیطان تو نماز بھی نہیں پڑھنے دے گا، وہ تو کہے گا کہ جناب چلو ٹھیک ہے اللہ نے معاف ہی کر دینا ہے نا، وہ تو کچھ بھی نہیں کرنے دے گا۔ دماغ کا استعمال کم کریں اور عمل زیادہ کریں، جد و جہد زیادہ کریں، اظہار کریں، قربانی کریں، اپنی زندگی میں کریں، کسی کے لیے کچھ اظہار کریں، کسی کو کچھ دیں۔ یہ جو ہم اولاد کے لیے قربانی دیتے ہیں نا، تو یہ قربانی نہیں ہوتی، یہ لالچ ہوتا ہے، یہ سودا ہے، پتہ ہے آپ کو، یہ سودا ہے۔ ہم بچپن میں ان کی خدمت کریں گے، یہ بڑھاپے میں ہماری خدمت کریں گے، تو یہ تو تجارت ہے، یہ کوئی اصول نہیں۔ میرے بچے بڑے ہو گئے تو مجھے خیر صلی اللہ، یہ تجارت ہے بھائی، یہ تجارت ہے، یہ قربانی نہیں، تو تجارت ہے۔ یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ تو کمیٹی ڈال رہے ہیں آپ، اور چونکہ نیت یہ ہوتی ہے خدمت کی، تو پھر نصیب والوں کو خدمت ملتی ہے، قسمت والوں کو ملتی ہے، ورنہ بچے کہتے ہیں ابا جی ٹھیک ہے آپ نے ہماری خدمت کی تو سارے کرتے ہیں، آپ نے کوئی نوکی تھوڑی کی ہے، چھٹی آپ وہاں بیٹھیں، چائے ملے گی وقت پہ پہنچے گی، لیکن آپ مداخلت نہ کریں کسی چیز کے اندر، تجارت نہ کریں، اظہار کریں، قربانی کریں۔ ہمارے صوفیاء یہ کہتے ہیں اولاد سے بھی توقع نہ کرو خدمت کی، نہ توقع کرو، بس یہ کہو کہ میرا رب مجھے بڑھاپے، دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ ارذل العمر ہونے سے بچا، عمر کے اس حصے سے بچا جس میں دوسروں پر انسان بوجھ بن جاتا ہے، دعا مانگ۔ تو یہ لالچ بھی نہ کبھی زندگی میں رکھیں کہ میری فلاں آدمی خدمت کرے گا، یہ لالچ بھی برا ہے، اس پر بھی توجہ نہ کریں۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فکاں ہے زندگی، یاد رکھیں۔ ہوش آنے سے لے کر اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ میں آج سے اپنے آپ کو خود چلاؤں گا، میں سایہ دوں گا، بھکاری بن کے کبھی کسی سے سہارا مانگوں گا نہیں، سہارا دیں، کسی کے لیے قربانی دیں، اظہار کریں، جد و جہد کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے رات کے وقت میں، جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ تم نے کہا کھانا ہے۔ جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے، کہا جی کھانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات کے گھروں میں پتہ کرو کچھ ہے۔ حضرت ام سلمہ کے گھر میں پتہ کیا تو کہا یا رسول اللہ 4 دن سے روٹی نہیں پکی۔ حضرت زینب سے پوچھا تو کہا حضور کئی دن سے چولہا ہی نہیں جلایا۔
حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت میمونہ، حضرت سودا، تمام گھروں سے بظاہر یہ دو جہاں کے شاہ ہیں، پر پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ہر چیز ہے پر فقر اختیاری ہے، کوئی شے نہ ملی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے؟ ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ تو ایک صحابی لے گئے اور اٹھے، وہ صحابی جو صحابہ میں غریب تھے، ایک انصاری جو غریب آدمی تھے، بہت زیادہ امیر آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتا، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت امیر آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ جتنا زیادہ امیر ہوتا ہے نا اتنی دیوار اس کے گرد کھڑی ہو جاتی ہے پیسوں کی، مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ غریب آدمی کھڑے ہوئے، اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ لیکن یہ غریب آدمی کا حضور میں لے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا، اور یہ بخاری مسلم ہے۔ حضور نے فرمایا لے جاؤ۔ وہ اب صحابی گھر لے گئے اور بیوی سے مشورہ کیا، بات پہ غور کرنا، ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے، بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی۔ وہ انصاری حضور کے مہمان کو گھر لے گئے، جا کے بیوی سے مشورہ کیا، کہا بھلی مانس گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے، بچوں کے لیے۔ بچے تو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو مار دیتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے بچہ بھوکا ہو تو، نیند نہیں آتی۔ اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچوں کو بہلا کے سلا دے، اور رسول اللہ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے مہمان کے لیے، بھئی نبی پاک کے لیے نہیں، حضور کے، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ لمبی بات ہے کہ بچوں کو سلا دو۔ بی بی نے بچوں کو سلا دیا تو میاں بیوی کا مشورہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا بھی سنت ہے۔ تو اب مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی ہے تو کھانا ہے ایک دو آدمی کا۔ اب خاوند اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی کھانے پہ بیٹھ جاؤں گا، تو بھی بیٹھ جانا، اور جب مہمان کھانے میں ہاتھ ڈال لے تو اٹھنا، کہنا او ہو دیا تو صحیح کیا ہی نہیں، ابھی بجھ جائے گا، اور جا کے دیا بجھا دینا۔ ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے، مہمان روٹی کھاتا رہے گا۔ اور یار اس درد کو، اس کیف کو سمجھو، گھر میں بچے بھی بھوکے، بچوں کی ماں بھی بھوکی، بچوں کا باپ بھی بھوکا، دسترخوان پہ روٹی لگ گئی، روٹیاں چون ڈالیں، بی بی اٹھی کہنے لگی او ہو چراغ تو صحیح کیا ہی نہیں، یہ تو بجھ جائے گا۔ حوصلے مند بی بی جس نے بچے بھوکے سلا دیے، وہ بھوکے سوئے ہوئے بچوں کی بھوکی اماں اٹھی اور اپنے خاوند کی تابع داری میں اٹھی، میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے، وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے، اٹھی اور اس نے نہ دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا۔ مہمان روٹی کھاتا رہا اور رسول اللہ کے نوکر قربانی دیتے رہے۔ وہ روٹی کھا کے سیر ہو کے بستر بچھایا تو سو گیا۔ یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے حضور کا فریضہ نبھایا ہے۔ قربان جاؤں محبوب پہ، بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے۔ وہ صحابہ وہ اگر قربانیاں دیتے تھے تو جو اعزاز ملتا تھا وہ بھی بڑا شان والا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد آیا، پہلا قدم رکھا تو میرے کریم بولے، حضور نے فرمایا رات جو تو نے اور تیری بیوی نے عمل کیا ہے خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند ہے۔ اور پھر ایک لفظ اور ہے حدیث میں، ایک روایت میں کچھ جملے اور بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا جب تو اور تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ ایثار کر رہے تھے نا تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا کے دیکھ رہا تھا، رب تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا، رب تمہیں دیکھ کے مسکرا، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ پر میں وہ مسکرا رہا تھا کہ میرے بندے میرے رسول کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اور صاحب دیکھو، نبی پاک کے لیے نہیں، خاندان کے لیے نہیں، خاندان نبوت کے لیے نہیں، حضور کے نہ سمجھیں یار، اس پہلو کو سمجھیں، نبی پاک کے بریلی کے امام بول پڑے، فرمانے لگے تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے
ساگ کتے کو کہتے ہیں فارسی میں. فرماتے محبوب تیرا دروازہ اور دروازے پہ کتا اور کتے کے پاس میں بیٹھا ہوں. چلو کتے کے پاس تو بیٹھا ہوں نا, میری گردن میں بھی کوئی تو پٹکا آیا ہی ہے نا. تجھ سے در, در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. چلو میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا. قرآن مجید بول اٹھا, رب کریم نے فرمایا حبیب یہ تیرے غلام وہ ہیں کہ وَيُقْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ جس چیز کی شدید حاجت ہوتی ہے وہ بھی اپنے بھائیوں پہ قربان کر دیتے ہیں, وہ دے دیتے ہیں تیرے نام پہ. جب مکے والے مدینے آئے انصار مدینہ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہ تمہاری نسلیں ایک ہیں نہ قبیلے ایک ہیں, لیکن تمہارا نبی ایک ہے, تمہارا رسول ایک, خدا ایک, کتاب ایک, تمہارا میری وجہ سے رشتہ ہے. چلو اپنے بھائیوں کے ساتھ احسار کرو, چلو احسار کرو. اگر کسی کے 2 مکان تھے تو اس نے ایک اس کو دے دیا جو مکے سے آیا تھا, 2 باغ تھے تو ایک دے دیا, کسی کے پاس ایک تھا تو آدھا بانٹ کے دے دیا, ہر چیز تقسیم کر دی. حالات بدل جاتے ہیں, حالات بدل جاتے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس, اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیتا ہے. حالات بدل گئے, بڑا مال غنیمت آیا, بنو نزیر کا علاقہ فتح ہوا تو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو اکٹھا کیا. فرمایا بھئی مال اب بڑا آ گیا ہے. 2 باتیں یہاں تو اس طرح کرتے ہیں کہ میں ان کو کہتا ہوں جو مکے سے آئے تھے کہ جتنی تمہاری جائیدادیں باغ انہوں نے لیے ہیں واپس کر دیتے ہیں تمہیں, اور جو مال آیا ہے وہ بھی تم میں سے آدھا آدھا دونوں کے درمیان بانٹ دیتے ہیں, یا جیسے تمہارا دل چاہے. تمہارے مال بھی واپس کرتے ہیں اور جو وہاں سے مال آیا وہ تمہارے بیچ بانٹ دیتے ہیں, یا اگر تم کہو تو یہ مال ان کو دے دیتے ہیں مہاجرین کو, اور تمہیں تمہارے مال واپس مل جاتے ہیں. حضور نے پوچھا انصار مدینہ سے, حضرت سعد بن معاذ, سعد بن عبادہ تڑپ کے کھڑے ہوئے, عرض کی محبوبہ میں تو ابو بکر کو جانتا ہی نہیں تھا. حضور مجھے کیا پتا عمر کون ہے, میں کیا جانوں عثمان غنی مولا علی کی عظمتوں کو. محبوبہ میں نے تو تجھے ان کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہوئے دیکھا ہے, تیرا جلوہ دیکھا ہے, تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مشورہ نہ کریں, آپ اس طرح کریں جو جائیدادیں ہم نے انہیں دی ہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں, اور جو مال آیا ہے وہ بھی ان میں تقسیم کر دیں, اس لیے کہ ہمیں تو بس اتنا پتا ہے کہ یہ آپ کے غلام ہیں, آپ کے نوکر ہیں, ہمیں اس سے زیادہ کسی چیز کے کوئی غرض, بس آپ کے غلام ہے, بات ختم ہو گئی. حضور خاموش ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں دیر کے بعد ہم نے کہا فیصلہ ہونا چاہیے. فیصلہ پتہ کیا ہوا؟ حضور نے ہاتھ اٹھائے, کہا اے اللہ میرے مدینے والوں پہ رحم فرما, اے اللہ میرے انصار پہ رحم فرما, اللہ ان کے جذبے قبول فرما. بھائی احسار والی زندگی وہ کیا بات ہوئی کہ میں نے بڑی قربانی دی ہے, اور جب تک تو قربانی نہیں دیتا تو قدر والا نہیں ہوتا. جو چیز قربانی سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے, جو چیز مفت میں آ جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی, کوئی قدر نہیں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ حضرت خواجہ اجمیری کے خلیفے اجمیر میں بھی تو ہونے چاہیے تھے نا, لیکن ان کے خلیفے اجمیر میں نہیں ہوئے, دلی میں ہوئے. تو میں سوچتا ہوں دلی والوں کے خلیفے دلی میں ہونے چاہیے, لیکن دلی میں نہیں ہوئے, پاک پتن میں ہوئے. تو پاک پتن والوں کے یہاں ہو جاتے, وہ اس لیے کہ قربانی جو دیتا ہے نا, جو دور سے چل کے آتا ہے وہ قربانی کرتا ہے, قربانی دیتا ہے, اس کو قدر زیادہ ہوتی ہے. ہم نے کسی شے کے لیے کبھی قربانی نہیں دی, نہ دین کے لیے, نہ قرآن کے لیے, نہ مسجد کے لیے, نہ شیخ کے لیے, نہ طریقت کے لیے. قربانی تو ہے ہی نہیں. تو جو شے مفت ملتی ہے اس کا نہ مزہ آتا ہے نہ قدر ہوتی ہے. جو چیز قربانی کر کے لیتے ہو نا, قربانی کر کے, اس کی قدر ہوتی ہے. کسی لیے کہا تھا کسی درویش نے, اس نے کہا تھا قدر نبی دا ایک کی جانن دنیا دار کمینے, قدر نبی دا جانن واگے سو گئے وچ مدینے. ان سے پوچھو نا, ان سے پوچھو ان حضرات کو کتنی قدر تھی. قربانی اپنی زندگی میں دینا سیکھیں. ایک ہوتی ہے بندے کی ذاتی خواہش, اس کو کچلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. قربانی بڑی ضروری چیز کا نام ہے, اور جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے. کتیا 6 بچے جنم دیتی ہے لیکن قربانی نہیں نہ دیتی بچوں کی, تو ریوڑ نہیں بنتے, اجڑ نہیں بنتے. بکری 2 بچے پیدا کرتی ہے اور سال کے بعد ہزاروں بچوں, لاکھوں بچوں کی قربانی دیتی ہے.
پر پھر بھی جدھر جاؤ بکرے ہی بکرے نظر آتے ہیں۔ جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے نا، یزید نے کوئی قربانی نہیں دی، اس لیے کوئی شخص بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا، حالانکہ 14-15 بیٹے تھے یزید کے، کوئی بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا میں اس کی نسل میں سے ہوں۔ امام حسین نے ساری قربانی دے دی۔ ایک زین العابدین بچے تھے، پوری دنیا میں اللہ نے سید عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ ہم نا قربانی کیا، ہمارے پاس تو اضافی شے ہے وہی دینے کو تیار نہیں۔ جب آپ تیار ہی نہیں تو سودا ہی نہیں کر، آپ نکلے ہی نہیں میدان میں تو حاصل کیسے ہو؟ حصول تو تب ہوگا نا جب آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے۔ تو آپ انویسٹ ہی نہیں کر رہے تو بھائی آپ نے پودا ہی نہیں لگایا تو پھل کیسے ملے؟ قربانی نہیں دی تو وہ درجہ کیسے ملے؟ اس کے لیے تو قربانی ضروری ہے۔ اب تمام صحابہ کی زندگی پڑھ لیں، حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت بلال تک، یہ سارے قربانی والے ہیں۔ آپ تمام اولیاء کی صفت پڑھ لیں، غوث اعظم، جیلانی، داتا علی اجویری، خواجہ معین الدین، یہ سب قربانی والے لوگ ہیں۔ قربانی دیتے رہے تو بچے ہوئے ہیں۔ ان کے جو ساتھ تھے وہ بھی قربانیوں والے تھے۔ قربانی حصہ ہے طریقت کا، قربانی ضروری ہے۔ اور ہمارے صوفیاء تو کہتے ہیں جس شخص نے تصوف میں آ کے قربانی نہیں دی، بزرگوں کے پاس ایک شخص آیا، غالباً خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بات ہے، میرے ذہن میں نام پورا نہیں سما رہا، تو ایک مرید نے آ کے کہا حضور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ فرمایا 2.5%۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی آ گئے، کہا حضور اللہ کے راستے میں کتنے دینے ہیں؟ فرمایا 50%۔ ایک ساتھی قریب بیٹھا تھا، اس نے کہا پہلے کے لیے 2.5% کا فتویٰ تھا، اس کو کہہ دیا دے دے۔ چند منٹ گزرے تو حضرت امیر خسرو بھی آ گئے، کہا حضور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ فرمایا جو ہے سارا ہی لے آ، تیری 100% ہے۔ تو وہ ساتھی جو قریب بیٹھے تھے اس نے کہا بابا فتوے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ فرمایا فتویٰ ایک ہی ہے، بندے علیحدہ علیحدہ ہے۔ فتویٰ ایک ہی ہے، مجھے پتا ہے کون کتنے دے سکتا ہے، وہ جس کو میں نے 2.5% کہا ہے وہ بھی جا کے حساب کتاب کرے گا، اس نے 2.5 بھی پورا نہیں دینا۔ اور فرمایا جس امیر خسرو کو میں نے کہا نا سارا لے آ، اس کا دل کرے گا میں اپنا مکان بھی توڑ کے لے آؤں۔ میں نے فتویٰ ایک ہے، بندہ دیکھ کے بات کی ہے۔ بھائی قربانی نہیں ہے، اظہار ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے۔ لیکن نا یہ اب ایک تو شریعت کی قربانی ہے نا، یہ تو اس پہ بھی لوگ بڑا سوچیں گے، اس پہ بھی لوگ بڑا سوچیں گے، فتوے پوچھتے پھریں گے کہ جی میرے اوپر تو ابھی میں نے تو 15,500 قرضہ دینا ہے، دوں کہ نہ دوں، کون سی دوں؟ فتوے پوچھیں گے، دینے کی دفعہ فتوے پوچھیں گے اور لینے کی دفعہ چھٹی، جو آتا ہے آنے دو۔ کبھی لینے کی دفعہ بھی فتویٰ پوچھنا صاحب کہ یہ مجھے اتنا مال آ رہا لے لوں کہ نہ لوں، وہ لے لیا، قابو کر لیا، جب دینے کی باری آئی تو فتویٰ احصار کریں۔ اور احصار صفت ہے مسلمان کی، یہ احصار کرنے لگتا ہے تو بچنے لگ جاتا ہے، اس کا فائدہ ہونے لگ جاتا ہے، قربانی دینے لگ جاتا ہے تو بچ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک شخص نے کہہ دیا نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عقل ہے نا جی، جہاں مرضی لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا جی میں نے خالص اللہ کے لیے پڑھنی ہے نا فلسفہ عجیب، نبی پاک کا خیال آئے تو نماز۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو بڑا ہی پاگل ہے، جب تو کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی، خیال آئے گا کہ نہیں؟ فرمانے لگے تو بڑا ہی نادان ہے، جب تو کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی، خیال آیا کہ نہیں آیا؟ فرمانے لگے تو نبی پاک کی بات کرتا ہے، نماز میں تو ابا اماں کا بھی خیال آتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ فرمانے لگے ربے کے خیال سے نہیں ٹوٹتی تو مدینے والے کے خیال سے کیسے ٹوٹ گئی؟ فرمانے لگے بڑا ہی بیوقوف ہے تو۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتا ہے حضور کا خیال آئے تو ٹوٹ جاتی ہے؟ فرمانے لگے جب تک حضور کا خیال آئے نہ نماز ہوتی نہیں، جب تک حضور کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لوگوں نے کہا جناب وہ کس طرح؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اللہ نے کہا قرآن میں واقعی الصلاۃ، نماز پڑھو، یہ نہیں بتایا کتنی پڑھنی ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا فجر کی کتنی پڑھنی ہے، یہ بھی نہیں بتایا ظہر کی، یہ بھی نہیں بتایا قیام کیسے کرنا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں بتایا رکوع کیسے کرنا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ جب صحابہ نے کہا نا رب کہتا ہے نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں، تو حضور فرمانے لگے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو کرو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو کہا یہ تو کیسی عجیب بات کر رہا ہے،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے. اور پھر بڑی مزیدار بات، ایک شخص نے اعلیٰ حضرت سے آ کے نا، اس زمانے میں نا ایک آریہ مذہب ہوتا تھا، اب اللہ کا شکر ہے وہ کوئی نہیں. اب ویسے جو بڑے نئے نئے مذہب نکل آئے ہیں، جو آدمی جتنا پڑھ جاتا ہے معاذ اللہ وہ ایک نئی بات ہی شروع کر دیتا ہے، اور جو انوکھی بات کرے اس کے پیچھے رش بھی زیادہ ہو جاتا ہے. سٹائل ذرا ہٹ کے ہو نا جی تو ذرا ماحول جلدی بن جاتا ہے. تو وہ آریہ مذہب تھا، تو وہ ایک آریہ آ گیا اعلیٰ حضرت کے پاس، آ کے کہنے لگا کہ فرض کی اہمیت زیادہ ہے کہ سنت کی؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھئی اہمیت تو فرض کی زیادہ ہے. تو کہنے لگے آپ کا وضو تو پھر سنت سے شروع ہوتا ہے. وضو میں پہلا فرض ہے منہ دھونا، اور آپ سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، یہ بھی سنت. ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی، کلی کرنا یہ بھی. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا یہ آپ عجیب لوگ ہیں، فرض اگر بڑا ہے تو پہلے فرض ہونا چاہیے تھا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ لوگ دین پر بڑے بڑے مختلف اعتراضات کرتے ہیں نا. اس نے کہا جی پہلے ہونا چاہیے تھا فرض. تو منہ دھونا فرض ہے، آپ نے گھٹنوں تک ہاتھ دھوئے، اب یہ جو آپ نے ہاتھ دھو یہ بھی سنت، کلی کری تو وہ بھی سنت، ناک میں پانی ڈالا تو وہ بھی سنت. تو آپ تو چوتھے نمبر پہ فرض ادا کر رہے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تم اصل میں محبوب کا غلام نہیں نا. ہاں تجھے کیا پتا ہو یہ بات کیا ہے، تو بیٹھ جا ہم سے سن، ہم تجھے بتاتے ہیں. اس نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ محبوب جو ہے نا ہمارے، یہ ہمیں بڑی جگہوں سے بچاتے ہیں، یہ بچا بچا کے فرائض تک لے جاتے ہیں. کیا کیا مطلب؟ کہنے لگے حضور نے ہمیں کہا ہے کہ پہلے نا ہاتھ دھو لو، پتہ چل جائے پانی زیادہ گرم تو نہیں، منہ جالی نہ جائے، پہلے نا دیکھ لو. فرمایا پھر ناک میں ڈال کے پتہ کرا لو کہ اس میں سے بدبو تو نہیں آتی. سنت بھی ادا ہو گئی، پتہ بھی چل گیا بو تو نہیں آ رہی. اور فرمایا پھر منہ میں ڈال کے چکھ لو کہ بد ذائقہ تو نہیں. اب یہ 3 سنتیں ادا کر کے تم فرض ادا کرو گے تو اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے. اور رضویہ میں اس مضمون کو بیان کرتے ترمذی شریف کی وہ حدیث نقل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مسلمانوں اس حدیث کو یاد کر لو، اگر تم اسے یاد کرو گے تو مضبوط ہو جاؤ گے. حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے انسان مل کے بھی تیرا برا کرنا چاہیں تو جب تک رب کی مشیت نہ ہو وہ تیرا برا کر نہیں سکتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے انسان مل کے تیرا بھلا کرنا چاہیں تو جب تک رب کی رضا نہ ہو تیرا بھلا ہو نہیں سکتا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس چیز کو ذہن میں بٹھاؤ، مسلمانوں اپنا رجوع اپنے رب رسول کی طرف مضبوط کرو. یہ کیا بات ہو گئی کہ میں اس سے بھی ڈر رہا ہوں، میں اس سے بھی ڈر رہا ہوں، وہ بھی میرے پیچھے لگ گیا. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں سے منع فرماتے تھے. وہ کہتے تھے یہ توہمات ہیں، اوہام پرستی ہے، ہمیں ان چیزوں سے ہمیشہ بچنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے. اور فرمایا کرتے تھے رب کی رضا پہ جو راضی رہتا ہے اللہ اسے سکون والی زندگی عطا فرماتا ہے. ہمارے ہاں لوگ پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے، لیکن یو پی میں، سی پی میں، لکھنؤ میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا شکایت ہے آپ کو؟ کہتے ہیں یہ سر درد کی شکایت ہے. یہ اردو کا ایک محاورہ ہے. جناب کیا شکایت ہے؟ کہتے ہیں جی مجھے کمر درد کی شکایت ہے. پھر پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ جناب اس شکایت کا کیا بنا؟ تو صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کو بخار تھا تو میں حاضر ہوا تو میں نے کہا حضور شکایت کا کیا بنا؟ کہنے لگے مولانا پڑھے لکھے ہو کے تو ایسی باتیں نہ کرو، شکایت کس سے کرنی ہے؟ رب نے جس حال میں رکھا ہے بڑا ہی اچھا رکھا ہوا ہے. شکایت کا کیا معنی ہوا؟ اللہ نے جہاں سمجھا مناسب اس نے ہمیں رکھا ہے. شکایت کیا ہوتی ہے؟ مجھے کسی سے شکایت نہیں. فرمایا کرتے تھے الحمدللہ مجھے سر درد بھی ہوتا ہے اور بخار بھی ہوتا ہے اور میں بڑا خوش ہوں. یہ وہ والی بیماریاں ہیں، یہ وہ امراض ہیں جو نبیوں کے قدم بھی چومنے آیا کرتے تھے. میں خوش بخت ہوں کہ وہ امراض جو انبیاء کے پاس آتے تھے، سر درد اور بخار، وہ مجھے لگتے ہیں. اپنی زندگی کو رضا والی زندگی بنایا. یقین بڑا کامل تھا میرے اعلیٰ حضرت کا. امام غزالی نے حدیث لکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو. آج میرے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یقین کی کمزوری ہے. مسلمان کچی پکی سوچیں سوچتا ہے، کمزور کمزور جملے بولتا ہے، اس کو دنیا داروں کے وعدوں پر اعتماد جلدی ہوتا ہے.
لیکن معاذ اللہ اللہ رسول کے وعدوں کے بارے میں یہ کئی دفعہ شکوک کا شکار ہوتا ہے، اسے سمجھنا چاہیے۔ فاضل بریلوی ایک پختہ یقین والی شخصیت تھے، پختہ یقین والی۔ بریلی شریف کے دائیں بائیں طاعون کا مرض پھیل گیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے منہ میں بھی کچھ گلٹیاں نکل آئیں، تو بعض لوگوں نے کہا شاید آپ کو بھی طاعون ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سب سے بہترین طبیب تھا وہ لایا گیا، اس نے میرا منہ دیکھ کے گلٹیاں دیکھ کے کہا خو آپ کو تو طاعون کا مرض ہو گیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مجھے ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں، یہ نہیں لگ سکتی۔ اس نے کہا حکیم میں ہوں کہ آپ ہیں؟ فرمایا نہیں آپ ہی ہیں، پر یہ بیماری مجھے نہیں لگ سکتی، یہ مجھے ہو نہیں سکتی۔ اس نے اصرار کیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو کہنے لگے میاں تو جو مرضی کر لیکن مجھے طاعون کا مرض نہیں ہو سکتا، یہ بات طے ہے۔ وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ اب طاعون کی جو گلٹیاں ہوتی تھی نا وہ بڑے بڑے مہینوں نہیں جاتی تھی، تکلیف رہتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے اسی رات نا تھوڑی سی کالی مرچوں کا سفوف بنایا اور مسواک میں رکھ کے جب منہ کے اندر چھڑکا تو تھوڑا سا خون نکلا اور میرا منہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سویرے میں نے کہا بلاؤ نا اپنے حکیم کو جو کہتا تھا طاعون ہو گیا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے حضور آپ کو ویسے کیسے پتا تھا طاعون نہیں ہے؟ فرمانے لگے پتہ اس طرح تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لو الحمدللہ الذی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ حضور نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے، مصیبت والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو، تم اس مصیبت میں شکار نہیں ہوں گے۔ فرمانے لگے میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کے دعا پڑھ لی تھی، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، چاند گر سکتا ہے، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر مدینے والے محبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا یقین کامل ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، یہ بات غلط ہو سکتی؟ مضبوط یقین فاضل بریلوی کا، مضبوط نظریات۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا آپ کس طرح کے مومن ہیں، کس طرح کے مومن ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرا دل چیرو، اس کو کھولو، ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسری جانب محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا، کھول کے دیکھ لو۔ ایک تو یقین کی پھر دوسری بات، خشک لوگوں کو زندگی گزارنے کا مزہ کوئی نہیں آتا، زندگی گزارنے کا مزہ اسے ہی آتا ہے جسے کسی سے پیار ہو جاتا ہے۔ باقی نا دیکھیں نا، ایک بندہ جبرن ایک شخص بچے پالتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے لیے کیا مصیبت ہے 5 بچے، اور ایک شخص کو بچوں سے پیار ہو جاتا ہے، وہ جوان بھی ہے خوبصورت بھی ہے پر عید پہ کپڑے نہیں خریدتا، بیوی سے کہتا ہے میں پرانی پہن لوں گا پر بچوں کو نہیں لے دے۔ اور بھائی تیری خواہشیں مر گئی ہیں، تیری خوبصورتیوں کی طرف جانے کی آرزویں ختم ہو گئی، تو کہنے لگا سارا کچھ ہے پر بچوں سے پیار جو ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فلسفی تھے، منطقی تھے، بہت بڑے سائنسدان تھے۔ یہاں بڑا سنجیدہ اجتماع ہے، میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں۔ سارے سائنسدان کہتے ہیں زمین گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے۔ فرماتے تھے ہم جیسے مرضی سائنسدان کہیں کہ آپ نے دلائل دیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا زمین کانپنے لگی تو اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے، قلعے بنا کے اندر لگا دیا تو زمین ٹھہر گئی۔ فرمانے لگے جب مصطفیٰ کریم نے کہہ دیا ٹھہر گئی ہے تو سارے سائنسدان بھی کہیں تو ہم ماننے کو تیار نہیں کہ گھومتی ہے۔ انہوں نے دلائل دیے۔ وہ ہمیں نہ روز کہہ دیتا ہے ڈاکٹر آپ کی طبیعت خراب ہے، کھانسی ہے، گھر میں کسی اور کو تو نہیں؟ ہاں جی ہے جی۔ وہ کہتے اسی کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ او خدا کے بندے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ اور بڑے سادے انداز میں مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے اونٹ کو اس اونٹ سے خارش پڑ گئی ہے، تو اللہ کے رسول فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس سے پڑیا تو اس کو کہاں سے پڑی تھی؟ کہنے لگا جی وہ تو قدرتی معاملہ ہے، تو حضور فرمانے لگے یہ بھی قدرتی معاملہ ہے۔ اب ہمیں جو مرضی، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں لوگوں نے کہا کشش ثقل ہے، زمین اپنی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی سیب گرتا ہے تو زمین پہ، آم گرتا ہے درخت سے تو زمین پہ، امرود گرتا ہے تو، انار گرتا ہے تو زمین میں کشش ہے، کھینچ لیتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے شاباش، سائنسدان جو کہیں گے ہم مانیں گے۔
فرمانے لگے زمین نے آدھا کلو کا سیب کھینچ لیا ہے، 1.5 پاؤ کا انار کھینچ لیا ہے، پر ہم نے غبارے میں 1.5 چھٹانگ ہوا بھر دیا، وہ تو زمین سے کھینچا نہیں گیا۔ یہ کس قسم کی کشش ثقل ہے؟ یہ ابھی 2 سال پہلے ڈاکٹر عبد القدیر خان کا مضمون چھپا تھا روزنامہ جنگ میں۔ وہ کہتا ہے مجھے وہ مولوی چاہیے تھا جس کے پاس قرآن حدیث بھی ہو اور سائنس کے علوم بھی ہوں۔ کہتا میں نے زمانے کے دروازے کھٹکھٹائے، پھر میں پہنچا بریلی کے امام کے پاس، اور کہتا ہے وہاں جا کے نہ میں ٹھہر گیا ہوں، اس لیے کہ مجھے قرآن و سنت کا نور بھی ملا ہے اور مجھے سائنس کے رموز بھی ملے ہیں۔ یہ واحد شخص ہے جو دین کو سائنس کا پابند نہیں کرتا بلکہ سائنس کو مدینے والے کا غلام بناتا ہے، مدینے والے کا غلام بناتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے عجیب فلسفہ ہے نا جی، آم کھینچ لیا اس نے، سیب کھینچ لیا، امرود کھینچ لیا، پر اس سے 1.5 چھٹانگ والا غبارہ۔ تو لوگوں نے کہا حضور پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے، ہر چیز اپنی، سیب امرود انار زمین سے پیدا ہوتے ہیں تو زمین پہ گرتے ہیں، ہوا کی اصل اوپر ہے، اس لیے جب غبارے میں ہوا بھریں گے تو ہوا اس کو اوپر لے جائے گی۔ ہاں جب اس سے ہوا نکل جائے گی تو پھر غبارہ جو جس کی اصل ہوتی ہے ادھر لوٹ جاتا ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے تو جاتا کہاں ہے؟ مٹی دے مٹی رہنا ہی ایویں کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے نا وہ بچ جاتا ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ جو حضور کی پناہ میں آ جاتا ہے، وہ جو دنیا دار رہتا ہے، مالدار رہتا ہے، حضور کی پناہ میں نہیں آتا وہ بے سکون رہتا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں دنیا میں بھی حضور کی پناہ میں آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ۔ اور آج دلیل آپ نے ابن ماجہ کی حدیث لکھی ہے، حضرت تمیم داری حدیث کے راوی ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے۔ فرماتے ہیں جو حضور کی پناہ میں آیا بچ گیا۔ دلیل دیتے ہیں، فرمایا انسان جانور بھی آتے تھے تو بچ جاتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس نے قدموں پہ سجدے کیے۔ صحابہ کہنے لگے حضور ہمیں بھی اجازت دیں۔ فرمایا وہ تو بے زبان ہے، اسے تو پتہ کوئی نہیں، پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی تو امتحان ہے۔ فرمایا اسے کیا پتا، تم تو مکلف ہو شریعت کے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے 2 ٹوک لکھا ہے، فرمایا سوائے خدا کے کسی کو تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ یہ نوٹ کر لیں میری بات۔ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کسی قبر پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہو۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، کتنے ہاتھ؟ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، سورۃ فاتحہ پڑھو، درود شریف پڑھو، جس قبر پہ گئے ہو ان کی روح کو اصال ثواب کرو، ان کے وسیلے سے دعا مانگو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر کو سجدہ بالاتفاق حرام ہے، طواف قبر کا کرنا بالاتفاق حرام ہے، بوسہ لینے میں اختلاف ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، لیکن بوسے سے بھی چونکہ شک پڑتا ہے تو فرماتے ہیں احمد رضا کی رائے یہ ہے کہ بوسہ لینے سے بھی بچا جائے۔ وہ آ گیا تو اس سے اگلی باتیں کرتا ہے، بس خاموش رہ، باادب رہ اور پیچھے رہ۔ تو حضرت تمیم داری کہتے ہیں یہ حدیث اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے لمن والعلا میں، فرماتے ہیں کہ اونٹ نے پہلے سجدہ کیا، قدم چومے، پھر اس نے حضور کے کان میں کوئی بات کہی۔ روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پہ سن دے کروڑاں دیاں بولیاں، یعنی اونٹ نے بات کی تو حضور نے وہ بھی سن لی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو پناہ میں آتا ہے بچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں رسول کریم نے نا اونٹ کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ کے محبوب فرمانے لگے فکر نہ کر، اب تو آ گیا ہے نا تو جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے تو کہے گا ویسے ہی۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، پر میں چونکہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے پیش کر رہا ہوں الامن والعلا سے، تو میں اسی انداز میں پیش کر رہا ہوں جس انداز میں وہاں ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات کوئی نہ آئی، تھوڑی دیر گزری تو کچھ لوگوں نے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہیں، خنجر پکڑے ہیں، دوڑے آئے، یا رسول اللہ یہ ہمارا اونٹ ہے۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب وہ آ گئے نا خنجر لے کے تو اونٹ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، وہ حضور کے پیچھے چھپ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یا رسول اللہ ہمارا اونٹ ہے، ذبح کرنے لگے تھے دوڑ آیا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے وہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے،
وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے برسوں ان کی نوکری کی، برسوں میں نے بڑی نوکری کی. صحیح کہتا ہے یا رسول اللہ؟ ٹھیک کہتا ہے. حضور اب بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑا زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو مجھے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، میں مرنا نہیں چاہتا. نبی کریم فرمانے لگے اچھے لوگ یہ صلہ دیتے ہیں. انہوں نے عرض کی حضور آپ حکم کر دیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا رسول اللہ، نہیں ذبح کریں گے، خدمت کریں گے. حضور فرمانے لگے نہیں، اب میرے پاس آیا ہے نا، اب میں نے واپس نہیں کرنا. آج ہو گیا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج ہو گیا یا رسول اللہ پھر رکھ لیں. حضور نے فرمایا نہیں بھائی پیسے بتاؤ کتنے ہیں. یا رسول اللہ نہیں کچھ نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بتاؤ کتنے، بتاؤ کتنے. انہوں نے کہا حضور ایک دفعہ ریٹ لگایا تھا تو 100 دینار لگا تھا. حضور نے فرمایا بلال دے دو 100 دینار. 100 دینار دے دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو ان کی پناہ میں آنے کی برکتیں کتنی ہیں. ان سے کہا تم جاؤ، وہ چلے گئے. حضور نے پشت پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا جا تو آزاد ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں وہ پہلے گیا پھر پلٹ کے آیا. اس نے نبی پاک کے کان میں کو بات کی، کئی باتیں کی، پر میں ایک بات کرتا ہوں، کئی باتیں کی. ایک بات کی تو حضور رو پڑے. اونٹ چلا گیا، ہم نے عرض کی حضور یہ کیا کہہ گیا ہے؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ کہہ گیا یا رسول اللہ جس طرح آپ نے مجھے چھری سے بچایا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت کو جہنم سے محفوظ فرمائے. اللہ جہنم سے بچائے آپ کی امت کو، اس طرح مجھے چھری سے آپ نے محفوظ کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو، کن چکروں میں؟ پیسوں کی پناہ لیتے ہو، عہدوں کے پیچھے چھپتے ہو، دولت کے پیچھے چھپتے ہو، تعلقات کے پیچھے چھپتے ہو. فرمایا مصیبت آئے گی تو یہ سارے ہٹ جائیں گے. اگر پناہ لینی ہے تو مدینے والے محبوب کی پناہ لو، دروازہ رسول پہ آؤ، نبی کریم کی بارگاہ میں جھکو، حضور سے پیار کرو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محبوب کا ادب کرو، رسول اللہ کی غلامی کرو. فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. اور فرمانے لگے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. انہوں نے محبوب کریم کی محبت کا پیغام دیا، صحابہ کی محبت کا، بولیے صحابہ کی محبت کا. پوری کتاب لکھی حضرت صدیق اکبر جناب عمر کے فضائل پر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نا اردو شاعروں میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوئی حضور کو شہنشاہ کہنے کی. اعلیٰ حضرت نے کہا میرے نبی شہنشاہ ہیں. دلیل کیا دی؟ فرمانے لگے پڑھو ترمذی. حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں، 2 آسمانوں میں. زمین کے 2 وزیروں کے نام ابو بکر اور عمر ہیں، آسمان کے 2 وزیر ہیں جبریل اور میکائیل. اعلیٰ حضرت کہنے لگے حضور وزیر تو کسی شہنشاہ کے ہی ہوتے ہیں، پھر کہہ لو نا شہنشاہ. تو پھر فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی، غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی اور صحابہ کرام کی بات کی، اہل بیت کی بات کی، اولیاء کی بات کی، صوفیاء کی بات کی، دفاع کیا سب کا، سب کے شانوں میں لکھا، امت کو بتلایا کہ اپنے بزرگوں سے جڑے رہو گے تو بچے رہو گے. اعلیٰ حضرت نے طنز کرنے سے، تنقید کرنے سے، بلا وجہ غلطیاں نکالنے سے اور ایک دوسرے پر لان تان کرنے سے ہمیں بچنے کو کہا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی علم اگر آ جائے نا تو اس کا معنی یہ نہیں کہ سب کو جاہل سمجھ لینا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہم جس شعبے میں بھی ہوتے ہیں نا سامنے والے کو ان پڑھ ہی سمجھتے ہیں. مولویوں کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے، ان کو کیا پتہ دنیا داری کا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. اسی طرح جو میرے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں شاید سارے تاجر 2 نمبر طریقے سے ہی مال کماتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا. ہمیں نا دوسروں کی اہمیت کی خبر رکھنی چاہیے. ہم ایک دوسرے سے پیار، ہم طنز کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں. فاضل بریلوی منع کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں یہ طریقہ درست. ہم جب غلطیاں نکالنے پہ جاتے ہیں تو معاذ اللہ اتنا اوپر بن جاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رسول تک پہنچ جاتے ہیں.
हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु का असली नाम अब्दुर रहमान बिन सखर था। उन्हें अबू हुरैरा यानी बिल्ली का बाप इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्हें एक बिल्ली का बच्चा बहुत पसंद था और वो अक्सर उसे अपने साथ रखते थे। जब वो इस्लाम में दाखिल हुए तो उनके पास कुछ भी माल दौलत नहीं थी। वो मस्जिद नबवी के पास अहले सुफफा के साथ रहते थे, यानी वो लोग जो गरीब थे और अपना वक्त इल्म और दीनी तालीम में गुजारते थे। एक दिन हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु बहुत भूखे थे। उन्होंने सोचा कि किसी सहाबी से कुछ खाना मिल जाए। उसी वक्त पैगंबर मोहम्मद वहां से गुजरे। आपने उनके चेहरे को देखा और मुस्कुराए, फिर पूछा, अबू हुरैरा क्या बात है? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे बहुत भूख लगी है। पैगंबर उन्हें अपने घर ले गए, लेकिन वहां सिर्फ थोड़ा सा दूध था। आपने फरमाया, अबू हुरैरा अहले सुफफा यानी बाकी सभी गरीब लोग को बुला लो। अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु के दिल में ख्याल आया, मैं तो खुद भूखा हूं, अब सबको बुलाना है। लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे हुक्म मान लिया। सब लोग आए और पैगंबर ने उन्हें बारी बारी से वो दूध पिलाया। हर कोई पी चुका तो आखिर में पैगंबर ने अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु से कहा, अब तुम पियो। उन्होंने पीना शुरू किया और हर बार पैगंबर कहते, और पियो। वो पीते गए जब तक कहा, या रसूल अल्लाह, अब और नहीं पी सकता, पेट भर गया। फिर पैगंबर ने बिस्मिल्लाह कहा और बचा हुआ दूध खुद पी लिया।